بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرث، امیہ ابن خلف، نضرہ بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے. اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313 اور سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں. ایک ایک کر 3 4 آدمی سوار ہیں، اور بعض تو پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلندی مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی. مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے ہیں، اور کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل معاذ اور 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں. مسلمانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے سین میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.